ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرتي ونشر الرياح برحمتي ووطد بالصخور ميدان أرضي. ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الحسين سلام الله عليه قال إلهي نحن أهل بيت النبوة اللهم إنا عترة نبيك محمد صلى الله عليه وآله قد أخرجنا وطردنا وأزعجنا عن حرم جدنا وتعددت بنو أمية علينا. اللهم فخذ لنا بحقنا وانصرنا على القوم الظالمين. وأقبل على أصحابه فقال الناس عبيد الدنيا والدين لائق على ألسنتهم يخلطونه ما درت معايشهم فإذا محسوا بالبلاء قل الديان. اللهم صل على محمد وآل محمد. خوش قسمت ہیں آپ لوگ جوار مولائے کائنات امیر المومنین علیہ السلام میں بیٹھ کر مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کو ان کے فرزند ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی تعزیت پیش کرنے کے لیے آپ یہاں حاضر ہیں. تو اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے نجف اشرف میں رہ کر کربلا میں رہ کر کربلا والوں کی مصیبت کربلا والوں کی داستان آپ یہاں کربلا میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں اور سنا رہے ہیں. خداوند کریم اس نعمت کو ہم سے سلب نہ فرمائے. خداوند کریم ہم سب کو عزاداران امام حسین علیہ السلام سے قرار دے. پروردگارہ دنیا کے جہاں کہیں کسی کونے میں بھی عزاداری امام حسین علیہ السلام برپا ہو رہی ہو ان کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام دشمنان مذہب دشمنان ملت کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ ہم جس مقصد کے لیے مولا کائنات امیر المومنین
المومنین علیہ السلام کے درگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، ہم سب کو اپنے مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ پروردگارہ جتنے مومنین مریضہ ہیں تمام کو صحت و کامل عاجل عطا فرما۔ الہ جتنے مومنین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، خصوصاً حاضر مجلس کے جتنے مرحومین ہیں تمام کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ اس مجلس کا اہتمام کرنے والے برادران کی حفاظت فرما، ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کو عزاداری حسین علیہ السلام میں خصوصی حصہ قرار دے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی نہضت ایک مقصد کے لیے تھی۔ امام علیہ السلام کا قیام ایک مقصد کے لیے تھا۔ اگر حسین ابن علی قیام نہ کرتے تو آج دنیا والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھ سکتے تھے۔ یعنی اگر آج کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا بلند ہو رہی ہے تو یہ صدقہ ابا عبداللہ الحسین سلام اللہ علیہ، حسین علیہ السلام کی قربانی اور حسین علیہ السلام کی نہضت، اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو باقی رکھا۔ بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ مذہب آج کے مومنین کی نمازیں، روزے، حج اگر محفوظ ہیں تو حسین ابن علی علیہ السلام کی ان مجالس اور محافل کی برکت سے۔ حسین ابن علی کی مجالس، حسین ابن علی کے محافل، حسین ابن علی کے ذکر نے اس دنیا کو بلکہ اس دین کو باقی رکھا ہے۔ اگر حسین ابن علی کی یہ مجالس، یہ محافل نہ ہوتی تو یہ دین ہی ہو سکتا تھا، آج باقی نہ رہتا۔ یہ مجالس جو ہیں معمولی سی مجالس نہیں ہیں میرے بھائی، مجالس جو ہیں اس کو معمولی نہ سمجھنا۔ کسی گھر میں یا کسی گلی میں یا کسی بارگاہ میں جب دیکھتے ہو کہ سواد بچھایا ہوا ہے، یعنی کالا کپڑا بچھایا ہوا ہے، تو یہ ایک مقصد کے لیے بچھایا ہے، یہ ایک مقصد کے لیے بچھایا ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم بابانگ دوحل یہ کہہ رہے ہیں، اے معاویہ، اے یزید و اتباع یزید، تم نے حسین ابن علی کو کیا شہید کیا؟ تو حسین ابن علی شہید ہو کر لوگوں کے، مومنوں کے دلوں میں زندہ ہیں، اور تو زندہ رہ کر پوری دنیا کے لیے تو مردہ ہو چکا ہے۔ ایک شاعر شام جاتا ہے، شام جا کر جب دیکھتا ہے معاویہ کی قبر کو، دیکھتا ہے کہ معاویہ کی قبر کو دیکھ کر وہ اس کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے معاویہ، وہ کہاں تیرا دبدبہ، وہ تیرا کہاں سونا و چاندی کے تاج جو تم پہن کے پھرتے تھے، وہ کہاں دبدبہ جو تو لوگوں کو قتل کرتا تھا، مولائے کائنات امیر المومنین علیہ السلام کو برا بلا تو کہتا تھا۔ تو اب دیکھ تیری قبر جو ہے ایک مزبلہ خانہ بن چکی ہے، مزبلہ خانہ بن چکی ہے، تیری طرح کوئی پلٹ کر آنے والا نہیں ہے، تیری طرح کوئی پلٹ کر آنے والا نہیں ہے۔ تو اگر تو شان و شوکت و دبدبہ دیکھنا چاہتا ہے تو فضر نجف شریفہ، نجف شریف کی طرح دیکھ، کیف تعلو ذہبہ و فضتہ، تو جا کر نجف کے وادی میں جا کر دیکھ، علی ابن ابی طالب کے پاس، علی ابن ابی طالب کے ہاں
کس طرح سونا و چاندی چمک رہا ہے، آ کر میرے مولا کے قبے کو تو ایک مرتبہ دیکھ۔ وہ علی جو علی جب بیت المال میں جب داخل ہو گئے، بصرہ کے جب بیت المال میں داخل ہو گئے، داخل ہو کر مولا کائنات نے دیکھا سونا و چاندی چمک رہا ہے، سونا اور چاندی چمک رہا ہے۔ جب سونا اور چاندی کی چمک کو دیکھا، دیکھنے کے بعد فرمایا کہ یا دنیا الیکی انی، اے دنیا مجھ سے دور ہو جا، غری غیری، اگر تو نے دھوکہ دینا ہے تو میرے غیر کو جا کے دھوکہ دے، تو تیرے میرے اندر میرے لیے تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ طلقتکی ثلاثا لا رجعت فیہا، 3 مرتبہ 3 طلاقیں دے چکا ہوں، 3 طلاقیں دینے کے بعد پھر رجوع نہیں ہے، اے دنیا چلی جا، مجھ سے چلی جا۔ عیشو کی قلیل، تیری عیش جو ہے کم ہے، اور یہ جو ہے تیری زندگی تھوڑی ہے، تیرے پاس رہنا کم ہے، تو میں آخرت کے لیے علی ابن ابی طالب دیکھ رہے ہیں۔ پھر علی ابن ابی طالب اپنی ریش مبارک کو اپنے مبارک ہاتھوں میں پکڑ کے کہتے ہیں کہ واہ من قلت الذات وبعد السفر، علی جیسے بہادر اور علی جیسے متقی اور علی جیسے عابد اور علی جیسے زاہد کہہ رہے ہیں کہ واہ من قلت الذات، اے کاش علی کے پاس زاد راہ کم ہے، بعد السفر، سفر بعید ہے، جس کے پاس جانا ہے وہ باوسیر ہے۔ تو یہ جب امیر المومنین نے اپنی زندگی میں سونا و چاندی کو اس طرح دور فرمایا، تو علی کے دنیا سے جانے کے بعد سونا و چاندی علی کے قدم چومتی ہے، سونا و چاندی علی کے قدم چومتی ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے زندگی میں فقیری اور تنگ دستی کے ساتھ وقت گزارا، لیکن جب دنیا سے چلے گئے تو خداوند کریم نے کتنا مرتبہ بلند کیا، ان کو دیکھا، ان کو جا کے شاعر نے کہا جا کر تو دیکھنا چاہتا تو جا کر نجف اشرف کو جا کر دیکھ، نجف اشرف میں جا کر تو پتہ کر کہ نجف میں کیا ہو رہا ہے، نجف میں کیا ہو رہا ہے۔ ہزاروں لوگ روزانہ زیارت کے لیے آتے ہیں، امیر المومنین کہاں جھک رہے ہیں، اے معاویہ، اے ابن ابی سفیان، تو کہاں اور تیرا بیٹا کہاں اور تیرا باپ کہاں؟ تیرا باپ تو وہ ہے نا، اے ابن ابی سفیان، اے ابن عاقلۃ الاقباط، تیرا باپ تو وہ ہے نا جس نے حضرت حمزہ کی قبر میں جا کر، جب یہ خلافت جو ہے عثمان کے پاس گئی، عثمان جب خلیفہ بنا، آپ جانتے ہیں کہ عثمان جو ہے ابو سفیان کا بھتیجا ہے، ابو سفیان کا سکا بھتیجا ہے۔ یہ عفان، ابو سفیان اور حکم، یہ 3 بھائی تھے، مروان اس حکم کا بیٹا، اور عثمان عفان کا بیٹا، اور معاویہ جو ہے یہ ابو سفیان کا بیٹا۔ تو جب خلافت جو ہے معاویہ کے پاس چلی گئی، وہ کسی طریقے سے کس طرح گئی، تو یہ انشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ کس طرح خلافت جو ہے عثمان کے پاس پہنچی۔ بہرکیف وہ جو ہے ابو سفیان حضرت حمزہ سید الشہداء کی قبر میں جاتا ہے، جا کر اپنے پاؤں سے ٹھوکر مار کے کہتا ہے قم یا ابا ہمارا فانظر الاسلام الذي حاربت علینا حاربتنا، اے ابا ہمارا تو اٹھ کر دیکھ وہ اسلام جس کے بارے میں تو ہمارے ساتھ لڑا ہے، تو نے ہمیں قتل کیا، ہمارے رشتوں کو قتل کیا ہے، وہ جو ہے اب کیا کہتے ہیں جاءت بِأَيْدِي صِبْيَانِنَا، اب وہ اسلام جو ہے ہمارے بچوں کے ہاتھ میں آیا ہے، اب ہمارے بچے جس طرح کھیلنا چاہیں کھیل سکتے ہیں، ہمارے بچے جس طرح کھیلنا چاہیں کھیل سکتے ہیں، کہ وہ اسلام کہاں
کانہ ہو، یہ جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقی طور پر اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اگر اسلام قبول کرتا تو کبھی یہ نہ کہتا، حضرت حمزہ کو اس طرح نہ کہتا کہ اٹھ جا کر اٹھ کر دیکھ وہ اسلام جس کے بارے میں تو ہمارے ساتھ لڑتا رہا ہے وہ اسلام اب کہاں پہنچا ہے، اب وہ اسلام کہاں پہنچا، اس اسلام کے بارے میں تو دیکھ۔ درود بھیجے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حسین ابن علی کربلا پہنچ کر اپنے اہل بیت کو جمع کرتے ہیں، جمع کر کے فرماتے ہیں دعا کرتے اللہم انا اہل بیت نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پروردگارا ہم تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد ہیں۔ وقد اخرجنا وطردنا وازعجنا، پروردگارا تحقیق ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا اور ہمیں پریشان کیا گیا۔ پروردگارا فقط تعدت بنو امیہ علینا، تحقیق بنی امیہ نے ہمارے اوپر سرکشی کی، بنو امیہ نے ہمارے اوپر مختلف مظالم ڈائے، مختلف مظالم ڈائے۔ کس طرح؟ اب یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب اس معاویہ ابن ابی سفیان کے ساتھ حضرت امام حسن علیہ السلام کی صلح ہو گئی، جب ہدنہ ہو گیا حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو یہ آپ بخوبی جانتے ہیں، آپ کے مطالعے میں ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی طرف خالی ورقہ بھیجا تھا، کہا تھا کہ اے حسن ابن علی اس ورقے میں جو کچھ تو لکھنا چاہتا ہے لکھ، ہمیں قبول ہے، جو تو شرائط رکھنا چاہتا ہے شرائط رکھ، ہمیں قبول ہے، تو یہ جنگ جو ہے بند ہو جائے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے وہاں پر کچھ نکات درج فرمائے تھے، ان میں سے ایک دو نکات بیان کر کے آپ کی زحمت تمام کریں گے۔ پہلا نقطہ امام حسن مجتبیٰ نے اس کے اوپر لکھا تھا کہ تو جو ہے اپنے ساتھ امیر المومنین نہیں لکھے گا، تو جو اپنے ساتھ امیر المومنین نہیں لکھے گا۔ دوسری بات، یہ جو سب و ستم میرے بابا امیر المومنین پہ تم نے جاری کیا ہے اس کو تو ختم کرے گا۔ دوسری بات، جو سب و ستم جو ہے میرے بابا امیر المومنین کے اوپر تو کرا رہا ہے اس کو ختم کرے گا۔ تیسری بات یہ کہ جب تو اس دنیا سے چلا جائے تو خلافت جو ہے یہ واپس میرے پاس آ جائے، میں خلیفہ بنوں گا، اگر مجھے کچھ ہوا تو میرا بھائی حسین ابن علی اس کی طرح یہ بات چلی جائے گی۔ تو اب امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تعددت بنو امیہ علینا، بنو امیہ نے ہمارے اوپر سرکشی کی، بنو امیہ نے ہمارا حق چھینا، ہمارے حق کا ضبط کر دیا۔ تو ان نکات میں سے تیسرا نقطہ جو عرض کیا کہ تیرے دنیا سے چلے جانے کے بعد، جب تیری ہلاکت کے بعد یہ خلافت جو ہے واپس ہماری طرف آ جائے گی، اگر مجھے کچھ ہوا تو یہ خلافت جو ہے میرے بھائی حسین ابن علی کی طرف جائے گی، یعنی خلیفہ جو ہے تیرے بعد یا میں ہوں گا یا میرا بھائی حسین ابن علی ہوں گے۔ تو یہ اس معاویہ نے کافی کوشش کی کسی صورت میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو راستے سے ہٹائے، بسط مشکل کے ساتھ کوشش کرنے کے باوجود آخرکار ابن عاقلۃ الاقباد اس بات پہ کامیاب ہوا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو زہر دلانے میں۔
اشعث بن قیس اور اسی طرح اس کی بیٹی جعدہ بن اشعث، انہوں نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا۔ حسن مجتبیٰ علیہ السلام سن 50 ہجری میں شہید ہو گئے۔ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام شہید ہو گئے تو اب اس معاویہ کے سامنے راستہ کھانا وہ نے سمجھا کہ ابھی میرے لیے راستہ صاف ہو گیا، اب میں اپنے بیٹے یزید کے لیے لوگوں سے بیعت لے سکتا ہوں، ولی عہدی کی بیعت جو ہے لوگوں سے لے سکتا ہوں۔ کوشش کی اس نے کہ اب کسی صورت میں بھی پوری دنیا کو، اس وقت جہاں کہیں اسلام پھیلا ہوا تھا وہاں اس نے اپنے والیوں کو جو اس کے گورنر تھے وہاں سے اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت طلب کیا۔ تقریباً پورے زیادہ تر امصار میں، زیادہ تر مدن میں اس کی بیعت جو ہے قبول ہو گئی۔ تو جب لوگوں نے دیکھا تو لوگ جمع ہو کر حضرت امام حسین کی خدمت میں گئے۔ امام حسین کی خدمت میں جا کر لوگوں نے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، یہ معاویہ سرکشی کر رہا ہے، یہ معاویہ جو ہے ظلم کر رہا ہے، دین کے نام پر دین کو مٹا رہا ہے، دین کو ختم کر رہا ہے۔ یا ابا عبداللہ، آپ کھڑے ہو جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اس معاویہ کے خلاف تاکہ دین کو بچایا جائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے اس کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ ہوا ہے، اس بندے کے ساتھ، معاویہ کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ ہوا ہے۔ وہ کون سا معاہدہ؟ وہی معاہدہ جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کیا تھا۔ کیوں کہ ولو اس نے کسی ایک پر بھی عمل نہیں کیا، ایک معاہدے پر بھی عمل نہیں کیا، لیکن ہم نے جو وعدہ کیا ہے ہم کبھی وعدہ خلاف کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم نے کہا جب تک یہ زندہ ہے اس کے خلاف ہم نے کوئی قیام نہیں کرنا ہے، اس کے خلاف ہم نے قیام نہیں کرنا ہے۔ اب وقت آئے گا، وقت آنے کے بعد بتائیں گے کہ اس کے خلاف ہم نے قیام کرنا ہے، اس کے خلاف ہے، اس نظریے کے خلاف، اس کے قوانین کے خلاف ہم قیام کریں گے۔ جب تک یہ مرد، یہ معاویہ زندہ ہے، جب تک یہ قید حیات میں ہے، ہم خروج نہیں کر سکتے، ہم قیام نہیں کر سکتے۔ امام حسین علیہ السلام نے اشارہ دیا تھا کہ اے لوگوں تیار رہنا کہ ہم عنقریب اس کے خلاف کھڑے ہونے والے ہیں۔ ایک خط لکھا تھا معاویہ نے امام حسین علیہ السلام کے نام، تو امام حسین علیہ السلام کو دھمکی اس نے دی تھی کہ تو امت کی کیا کہتے ہیں اتفاق کو ختم کر رہا ہے اور تو لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ یہ بہت ساری باتیں امام حسین علیہ السلام نے اس کے جواب میں لکھا، اے معاویہ دیکھ، میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، یہ جو باتیں تم تک پہنچی ہیں یہ تمام جھوٹ اور زور ہیں، لیکن اگر تو سمجھتا ہے کہ میں نے بات کی ہے تو اس کے بعد یعنی ایسی بات تیرے خلاف کھڑے نہ ہونے میں خداوند کریم سے معافی طلب کرتا ہوں، تیرے خلاف کھڑے نہ ہونے میں میں خداوند کریم سے معافی طلب کرتا ہوں، خداوند کریم سے عذر خواہ ہوں، خداوند کریم سے معافی مانگتا ہوں کہ میں تیرے خلاف کھڑا کیوں نہیں ہوا۔ لیکن تیرے خلاف کھڑے نہ ہونے کی علت اور سبب یہ ہے کہ ہم اہل بیت نبوت جو ہے اپنے وعدے کی خلافی نہیں کرتے ہیں، اپنے وعدے کی وعدہ خلافی ہم نہیں کرتے ہیں، جو ہم نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کے وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں۔ جب مدائن میں جب صلح ہو رہی تھی تو اس وقت خاص الخاص صحابہ قیس بن سعد العبادہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، یہ امیر المومنین علیہ السلام کے خاص الخواص صحابہ میں سے تھے۔ اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ کے خاص الخاص صحابہ میں، جب امام حسن علیہ السلام کا معاہدہ چل رہا تھا معاویہ کے ساتھ، یہ صلح کی باتیں چل رہی تھی، تو بار بار قیس بن سعد جو ہے حضرت امام حسین کی طرح دیکھ رہا ہے، امام حسین کی طرح اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کے بھائی حسن کیا کر رہے ہیں،
تو امام حسین نے کہا اے قیس تو کیا دیکھ رہا ہے، تو کیا سمجھ رہا ہے؟ سرخ میرا بھائی نہیں ہے، میرا مولا ہے، میرا امام ہے، یہ میرے اور آپ کا امام ہے، اس کی اطاعت میرے اور آپ کے اوپر اس طرح واجب ہے جس طرح رسول خدا کی اطاعت واجب تھی، جس طرح میرے بابا امیر المومنین کی اطاعت واجب ہے، اسی طرح میرے اور آپ کے اوپر میرے بھائی اور میرے امام حسن مجتبیٰ کی اطاعت جو ہے واجب ہے۔ اب جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس ملعون کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا، اس معاہدے کے امام حسین علیہ السلام پابند تھے، اس لیے امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے تھے کتنی مصیبتیں جو ہیں اس میں پیدا کر رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اس کے خط جواب میں لکھتا ہے اے معاویہ تو وہ نہیں ہے جس نے بہت سارے مواعید اور وعدے اور امان دے کر حجر بن عدی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو کوفے سے منگایا تھا شام کی طرف، راستے میں ان کو تم نے قتل کر دیا تھا، راستے میں تم نے ان کو قتل کر دیا تھا، بہت مواعید اور بہت ان کو یعنی وعدہ دے کر گئے تھے۔ آپ جانتے ہیں یہ حجر بن عدی کون ہے؟ یہ حجر بن عدی ایک ایسا بندہ ہے کہ یہ بعض کہتے ہیں کہ یہ صحابی بھی تھا، بعض کہتے ہیں صحابی نے تابعی، لیکن امیر المومنین علیہ السلام کے خاص الخواص میں سے تھا، خاص الخواص میں تھا۔ 7 بندے اس کے ساتھ ہے، یہاں سے قید کر کے لے گئے تھے، یہاں سے کوفہ سے لے گئے تھے کہ معاویہ جو ہے تمہیں بلا رہا ہے، معاویہ کے پاس جانا۔ راستے میں جا کر یہ حجر بن عدی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو غسل کرنا پڑا، غسل واجب ہو گیا۔ حجر بن عدی نے دعا کی پروردگارا اس حالت میں میں جنت جاؤں گا، صحیح نہیں، مولا کسی صورت میں میرے لیے پانی نازل فرما۔ تو جب یہ دعا حضرت حجر نے دعا کی تھی تو خداوند کریم نے آسمان سے اتنی بارش برسائی تھی جس کے نیچے بیٹھ کر حضرت حجر بن عدی نے غسل کیا تھا۔ جب غسل سے فارغ ہو گئے تو اس وقت ان کے ساتھیوں نے کہا اے حجر، خداوند کریم تیری دعا اس طرح قبول کرتا ہے تو آپ دعا کیوں نہیں کرتے ہو کہ ہم معاویہ کی اس قید سے چھٹکارا حاصل کریں، اس سے چھٹکارا حاصل کریں۔ حضرت حجر نے کہا کہ حجر جو ہے اپنی ذات کے لیے، اب یہ حجر قربانی دینے کے لیے جا رہا ہے علی بن ابی طالب کی محبت میں، علی بن ابی طالب کی محبت میں قربانی دینے کے لیے جا رہا ہے۔ مختصر کرو کہ جب قتل کا وقت آ گیا، قتل کرنے کے لیے جب معاویہ کا وہاں شام سے بندہ گیا، راستے میں عذراب نامی منطقے میں ان کو قتل کر دینا تھا۔ قتل کرنے کے لیے جب سامنے آئے، حضرت حجر بن عدی نے اپنے بیٹے کو مقدم کیا، کہا کہ میرے بیٹے کو پہلے ذبح کر دو میرے سامنے۔ تم سلام اللہ علیہ یا حجر، کیوں اے حجر تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو شاید حجر اس جواب میں بتائے 2 وجہ ہیں، 2 علتوں کی وجہ سے میں نے اپنے بیٹے کو مقدم کیا۔ پہلی بات یہ کہ میرے مرتے ہوئے دیکھ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا پھر جائے۔ وہ ان کا مطالبہ کیا تھا؟ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب پہ سب و ستم کریں تو تمہیں قتل نہیں کریں گے، مجھے قتل ہوتا دیکھے ہو سکتا میرا بیٹا جو ہے پھسل نہ جائے، اس لیے پہلے میرے بیٹے کو قتل کرو۔ دوسری بات یہ کہ یہ مہم ہے، یہ اہم بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں دیکھوں کہ میں اپنے سامنے میں اپنے جوان بیٹے کو قتل ہوتا ہوا دیکھوں، اور یہ قتل بھی عام قتل نہیں ہے، علی بن ابی طالب کی محبت میں قتل ہے۔ اس قتل کا اجر جو ہے کل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے دن حاصل کروں، کل قیامت کے دن امیر المومنین سے حاصل کروں۔ شاید ہو سکتا ہے کہ کل اس کے بدلے میں رسول خدا میری شفاعت کریں، اس کے بدلے میں امیر المومنین میری شفاعت کریں۔ یہ وہ ایسے بندے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے اہل بیت کو جمع کر کے جب کربلا پہنچے تھے نا، کربلا جب حر بن یزید ریاحی کے ساتھ چلتے چلتے آگے تھے، جب راستے میں کہیں پہنچے تو اب عبیداللہ ابن زیاد کا خط آیا حر کو کہا کہ جہاں کہیں بھی تم ہو وہاں پر حسین کو قید کر دینا، حسین کو نہ آگے بڑھنے دینا، نہ حسین کو وہاں سے پیچھے ہٹنے دینا۔
تو پھر سامنے آ گیا، آ کر کہنے لگا اے ابا عبداللہ آپ یہاں سے آپ آگے نہیں جا سکتے، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ امام نے کہا نہیں، تھوڑا سا ہم آگے جانا چاہتے ہیں، تھوڑا سا آگے گزرے۔ جب آگے جانے والے تھے تو آگے جب حرکت کی ہے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے نے حرکت نہیں کی۔ امام علیہ السلام نے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ بنی اسد کے کچھ لوگوں کو بلایا گیا، حضرت عباس کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھیج کر کہا کہ یہاں پر جو قبیلہ رہتے ہیں یہ بنی اسد والوں کو بلایا جائے۔ بنی اسد والوں کو بلا کر امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا مولا اس کو نینوا کہتے ہیں۔ حل لہا اسم آخر، کسی نے کہا مولا اس کو غازریہ کہتے ہیں۔ مولا نے فرمایا حل لہا اسم آخر، کسی نے کہا مولا اس کو شط فرات کہتے ہیں۔ اور مولا نے کہا اس کا اور کوئی بھی نام ہے؟ ادھر کسی بزرگ بنی اسد کا ایک بزرگ نے کمر شکستہ سامنے آیا، آ کر کہنے لگا اے ابا عبداللہ اس کو کربوبلا بھی کہتے ہیں، اس کو کربوبلا بھی کہتے ہیں۔ جب کربوبلا کا نام سنا تو امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں، اتر کر مٹی کو اٹھاتے ہیں، مٹی کو اٹھا کر سونپتے ہیں۔ سونپنے کے بعد جناب زینب صلوات اللہ علیہ سے فرماتے ہیں کہ بہن زینب ہم نے یہاں اترنا ہے، یہاں ہمارے خیمے نصب ہوں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس اور حضرت علی اکبر اور زہیر اور مسلم اور سجا باقی جو صحابہ تھے ان کو حکم دیا کہ تم جو ہے یہاں پر خیمے نصب کرو۔ خیمے نصب ہو گئے۔ خیمے نصب ہونے کے بعد امام علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کو جمع کر کے فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ جگہ کون سی ہے؟ فرمائیں کہ ہا ہونا مصباح رجالنا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے مرد قتل ہوں گے۔ وہا ہونا مسبی سبیاننا، یہاں پر ہمارے بچے اور ہماری خواتین قید ہوں گی، اور یہ مقتل گاہ ہے جہاں پر ہم نے شہید ہونا ہے۔ جناب زینب صلوات اللہ علیہ حضرت امام حسین کو بلاتی ہیں، بلا کر کہتی ہیں اے بھائی اے ابا عبداللہ یہاں سے خیمے اٹھا کر کہیں۔ حسین نے فرمایا بہن زینب یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میں نے یہاں قتل ہونا ہے۔ اے بہن زینب جو آواز جو سن رہی ہے نا وہ آواز جو ہے عام آواز نہیں ہے، وہ ہماری ماں زہرا کی آواز ہے۔ ماں زہرا نے بقی کو چھوڑا ہوا ہے، ہمارے ساتھ آئی ہوئی ہیں، ہمارے ساتھ رہ رہی ہیں۔ جب 7 محرم کا دن آیا تو اس وقت عمر سعد نے امام حسین علیہ السلام کو بلا کر کہا اے ابا عبداللہ اپنے خیموں کو یہاں سے اٹھا کر تھوڑا سا دور لگائیں، کیونکہ خیمے جو ہیں بالکل آب فرات کے اوپر تھی، نہر فرات کے اوپر تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اکبر اور حضرت عباس علیہ السلام کو بلایا، دونوں کو بلا کر فرماتے ہیں اے میرے بھائی عباس، اے بیٹا اکبر، خیمے یہاں سے اخاڑو، اخاڑ کر کہیں دور لگاؤ۔ تو کیوں یا ابا عبداللہ؟ امام نے فرمایا کہ ہمارے دشمن نہیں چاہتے کہ ہم پانی کے اوپر رہیں، ہم وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے خیمے تھوڑے سے دور نصب ہوں۔ حضرت عباس علیہ السلام خیمے اخاڑ بھی رہے تھے، زار و قطار رو بھی رہے تھے۔ حضرت سکینہ دیکھتی ہیں کہ چاچا عباس رو بھی رہے ہیں اور خیموں کو اخاڑ بھی رہے ہیں، خیموں کو لے بھی جا رہے ہیں۔ جناب سکینہ کو عباس کا رونا برداشت نہ ہوا، پیاری بجیجی تھی، پیارا چاچا تھا، چاچے کا رونا سکینہ نے برداشت نہیں کیا۔ دونوں ننھے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتی ہیں کہ چاچا عباس خیمے اخاڑ بھی رہے ہو اور رو بھی رہے ہو، خیر ہے، ماجرا کیا ہے؟ حضرت عباس نے فرمایا اے بیٹی سکینہ یہ میرے مولا و آقا کا حکم ہے، مولا و آقا کا حکم سمجھ کر مولا کے حکم کی تعمیل کر کے خیمے اخاڑ رہا ہوں۔ کاش کہ آپ کے بابا اور میرے مولا و آقا مجھے حکم دیتے، ان بنی امیہ کو پر تلوار چلانے کا حکم دیتے تو خدا کی قسم
شام میں جا کر معاویہ یزید ابن معاویہ تک پہنچ جاتا، یہاں سے کوفہ ابن سعد کو ابن زیاد کو قتل کر دیتا، لیکن اے بیٹی کیا کروں، میرے مولا و آقا کا حکم ہے، مجھے یہ اٹھانا پڑتا ہے، مجھے یہ اٹھانا پڑتا ہے۔ ایک بات عرض کروں، جب شام میں جب دیکھا یزید پلید کے پاس یہ جو لٹا ہوا قافلہ پہنچتا ہے، جب تبرکات پہنچتے ہیں، جب تبرکات اس کے پاس پہنچے، حضرت عباس کے علم کا بازو، علم کی جو لکڑی اس نے دیکھا تو یہ کیا ہے، اس نے کہا یہ علم کی لکڑی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ علمدار کون تھا، اس علم کا علمدار کون تھا؟ لوگوں نے کہا عباس ابن علی عباس، یہ جو ہے علمدار کے، یہ علم کے علمبردار تھے۔ تو اس وقت یزید ملعون کھڑا ہوتا ہے اور بیٹھتا ہے، بیٹھ کے کہتا ہے کہ ہا قضا و الا فلا، اگر کسی کو علمدار ہونا ہے تو ایسا علمدار ہونا چاہیے جس کے ہاتھ وہ اتنے مضبوط ہوں کہ علم جو ہے ہاتھ کٹ جائیں لیکن علم کو نہ چھوڑے۔ الا لعنت اللہ العالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون بذنب قضائه والتسليم بأمره إلهي ہمارے صالحین ماتم حسین